ٹوٹن خامون کون تھا؟ آخر اس کی موت 19 سال کی عمر میں کیسے ہوئی؟ HTZ TV کے ناظرین کو خوش آمدید۔ قبل مسیح کے لگ بھگ 19 سال کی عمر میں 1324 میں اپنی موت تک 10 سال تک شاہ توتن خامون نے مصر پر فرعونوں کی حیثیت سے حکومت کی، اگرچہ اس کی حکمرانی اپنے والد اخناتن کی مذہبی اصلاحات کو تبدیل کرنے کے لیے قابل ذکر تھی۔ توتن خامون کی میراث اس کے جانشینوں نے بڑی حد تک نفی کی تھی۔ وہ 1922 تک جدید دنیا کو بمشکل ہی جانتے تھے جب برطانوی ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر نے کنگ ٹوٹ کے مقبرے کو چھیڑا۔ قبر کے خزانے کا ذخیرہ، جس کا مقصد بادشاہ کے ساتھ بعد کی زندگی میں جانا تھا، قدیم مصر میں زندگی کے بارے میں ایک ناقابل یقین رقم کا انکشاف کیا اور توتن خامون کو دنیا کا سب سے مشہور فرعون بنا دیا۔ آخر یہ کنگ ٹوٹن کون تھا؟ جینیاتی جانچ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بادشاہ توت عظیم فرعون امین ہوٹپ کا پوتا تھا اور تقریباً یقینی طور پر اخناتن کا بیٹا تھا، جو مصر کی نئی بادشاہی کے 18ویں خاندان کے تاریخ کی ایک متنازع شخصیت ہے۔ ہاورڈ کارٹر وہ پہلی شخصیت تھا جس نے توتن خامون کے مقبرے تک کی رسائی حاصل کی۔ کارٹر پہلی بار مقبرے میں داخل ہونے کے 4 ماہ بعد انتقال کر گئے، جس کے نتیجے میں صحافیوں اور فرعونوں کی لعنت کو مشہور کیا اور دعویٰ کیا کہ مقبرے کی دیواروں پر موجود ہیروگلیفس نے بادشاہ ٹوٹ کو پریشان کرنے والوں کو جلد موت کا وعدہ کیا ہے۔ 1 درجن سے زیادہ اموات کو اس لعنت سے منسوب کیا گیا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ مقبرے میں داخل ہوئے وہ اوسطاً اپنے ساتھیوں کی طرح زندہ رہے جو داخل نہیں ہوئے تھے۔ کنگ ٹوٹن کی موت کے بارے میں مختلف نظریات کہ کنگ ٹوٹن کو 19 سال کی عمر میں کسی چیز نے مارا تھا۔ وہ لمبا لیکن جسمانی طور پر کمزور تھا۔ اس کے بائیں پاؤں میں ہڈیوں کی بیماری تھی۔ وہ واحد فرعون ہے جسے تیر اندازی جیسی جسمانی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہوئے بیٹھتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ مصری شاہی خاندان میں روایتی افزائش نسل بھی ممکنہ طور پر لڑکے بادشاہ کی خراب صحت اور جلد موت کا باعث بنی۔ 2010 میں شائع ہونے والی DNA ٹیسٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ توتن خامون کے والدین بھائی اور بہن تھے، اور یہ کہ کنگ توتن کی اہلیہ نیکاسینامون بھی ان کی سوتیلی بہن تھی۔ ان کی صرف 2 بیٹیاں مردہ پیدا ہوئیں۔ چونکہ توتن خامون کی باقیات نے کھوپڑی کے پچھلے حصے میں ایک سوراخ کا انکشاف کیا تھا، کچھ مورخین نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ نوجوان بادشاہ کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن حالیہ ٹیسٹ بتاتے ہیں کہ یہ سوراخ ممی کرنے کے دوران ہوا تھا۔ 1995 میں CT اسکین سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کے بائیں ٹانگ میں انفیکشن ہے، جبکہ اس کی ممی کے DNA سے ملیریا کے متحد انفیکشن کے شواہد سامنے آئے، جن میں سے بھی ان کی جلد موت معمول ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد مصری مذہبی روایت کے مطابق توتن خامون کو ممی کر لیا گیا، جس کا خیال تھا کہ شاہی جسموں کو محفوظ کیا جانا چاہیے اور بعد کی زندگی کے لیے انتظام کیا جانا چاہیے۔ توتن خامون کے سر اور کندھے پر 24 پاؤنڈ کا ٹھوس سونے کا کارپوریٹ ماس رکھا گیا اور اسے گھونسلے کے برتنوں کی ایک سیریز میں رکھا گیا۔ 3 سنہری تابوت، 1 گرینائٹ سارکوفاگس اور 4 سونا لکڑی کے مزارات، جن میں سب سے بڑا بمشکل قبر کے کفن خانے میں فٹ ہوتا ہے۔ اس کے مقبرے کے چھوٹے سائز کی وجہ سے مورخین کا خیال ہے کہ بادشاہ توت کی موت غیر متوقع طور پر ہوئی اور اس کی تدفین کے ذریعے کی گئی، جو اس کے بعد فرعون کے طور پر آیا۔ مقبرے کے اینڈ چیمبرز 5000 سے زیادہ نمونوں سے بھرے ہوئے تھے، جن میں فرنیچر، راتھ، کپڑے، ہتھیار اور 130 لنگڑے بادشاہ کی واکنگ لاٹھی شامل تھی۔ توتن خامون کے چیمبرز میں وادی آف کنگز میں مقبرے کے اندر نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری انفارمیشن اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور مہربانی فرما کر سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ